بدقسمتی سے تقسیم تو ہم ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں اپنا جو بھی لاہے عمل رکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور میں نے جو یہ بات کی کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، تو ارشاد بھٹی صاحب فیصلہ تو ظاہر سی بات ہے الیکشن میں ہونا ہے، اور عمران خان صاحب مومنٹم بنا رہے ہیں الیکشن کے لیے، حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اداروں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اسی طرح کا دباؤ نظر آ رہا ہے جیسا نواز شریف صاحب ڈالا کرتے تھے، ملک سے باہر بیٹھ کر تقریریں کیا کرتے تھے، پی ڈی ایم ڈال رہی تھی کہ رجیم چینج ہو، نکال دیں بھی امریکی سازش کو بھی۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کبھی آ کر یہ کہہ دیں کہ یہ بھی ویسا ہی بیان تھا جیسا 35 پنکچر والا بیان تھا، مگر عمران خان صاحب جس ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور وہی سوال کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس واقعی اتنی عوامی قوت ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، نئے الیکشن جلدی کروا دیں گے، یہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جی مسعود بھائی، دو باتیں آپ کے سوال سے پہلے۔ ایک تو آپ کراچی میں ہیں، مبارک ہو آپ کو کہ شرجیل میمن صاحب نے وزیر اطلاعات کا حلف اٹھا لیا ہے، بہت بہت مبارک ہو کہ وہی جو ہسپتال میں وہ چیف جسٹس صاحب نے چھاپہ مارا تھا تو زیتون کا تیل نکلا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی، اس قومی اسمبلی کی حیثیت دیکھ لیں، جو پارلیمنٹ مقدس ہے، جس کے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے بڑا فورم ہے، اس کا اپوزیشن لیڈر میرے غالباً میں نے پڑھا ہے کہیں حسین الہی کو انہوں نے نامزد کیا ہے، کاف لیگ کے ہیں غالباً، اور کاف لیگ کے مونس کو تو وہ تو دوسری طرف چلے گئے، تو باقی ایک طارق چیمہ صاحب وزیر بن گئے، دوسرے سالک صاحب وزیر بن گئے، اور باقی ایک دو جو بچے ہیں 5 ممبران میں سے ان میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ تو اب یہ قومی اسمبلی کی اخلاقی، اصولی اور منطقی حیثیت ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون بنا ہے اور وہ کیا چلائیں گے آگے جا کے۔ اب آ جائیے آپ کے اس سوال پر کہ آپ ایک سائیڈ پہ رکھ دیجئے مداخلت اور سازش کو، اور پہلا عسکری ذرائع سے چلا تھا کہ سازش نہیں ہوئی، دوسرا قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں کہ سازش نہیں ہوئی، تیسرا وہ جو خط ہے اس میں 9 بار عدم اعتماد کا ذکر تو ہے لیکن سازش نہیں ہے۔ پھر قومی سلامتی کا یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے کیونکہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کو چیئر کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، اور شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے وزیر اعظم ہیں، پی ڈی ایم کی طرف سے اعلامیہ بھی سیم آیا نا، کوئی فرق تو نہیں آیا اعلامیہ میں۔ جی تو اور اس میں ان کے خلاف بقول عمران خان یہ سازش کا یا مداخلت کا یا کس کا بھی حصہ تھے، اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن کسی اعلامیے میں لفظ سازش نہیں ہے، اور سازش ظاہر ہے جیسے مظہر صاحب نے کہا ہے بتا کے نہیں کی جاتی۔ اور دوسری بات یہ کہ سازش اگر مان لی جائے تو اس میں کیا ہم پھر سوال اٹھتے ہیں کہ کیا پوری پارلیمنٹ ان کے 9 پارٹیاں شامل تھیں، عدلیہ بھی شامل تھی، میری فوج بھی شامل تھی، جو کہ ہضم نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ سازش، مداخلت، یس اس میں لفظ مداخلت آیا ہے، یس ان ڈپلومیٹک لینگویج تھی، یس طریقے ادمات سے پہلے یہ خط آیا اور ان کو ملا، اس میں ہمارے اسد مجید صاحب کو بلایا انہوں نے، اور انہوں نے اس پہ کنسرن شو کی ہے کہ طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو یہ ہوگا، ناکام ہوگی تو یہ ہوگا، اور طریقے عدم اعتماد کے بعد تعلقات دیکھیں گے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ دیجئے۔ بات بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا عدالتی کمیشن بنایا جو انہوں نے 2 باتیں عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے اور میں ضرور دوں گا اس وقت، اس گھڑی تک، اگلے لمحے نہیں۔ یہ میں ہمیشہ میرا بلیو رہا ہے کہ مضبوط پاکستان، مضبوط فوج، مضبوط فوج، مضبوط پاکستان، اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے، یہ شہیدوں اور غازیوں کا ادارہ ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت اچھا کیا، ایک بیان دیا کہ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو کہا کہ عمران خان اتنا اہم نہیں ہے جتنی فوج اہم ہے، ورنہ وہ گجرانوالے جلسے اور باقی پی ڈی ایم کی اور یہ جو ساری ہم خلائی مخلوق اور سازشی عناصر اور یہ دوسرا انہوں نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے پیغام دیا عدلیہ پہ اعتماد کا۔ انہوں نے سوال ضرور اٹھائے ہیں کہ بھئی رات کو آپ کی عدالتیں کھل جاتی ہیں، چھٹی والے دن عدالتیں کھل جاتی ہیں، لیکن 63A یعنی لوٹا کریسی، ڈنکا کریسی، فرور کراسنگ پہ آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے، اور وہ اس کا وجہ مرکز میں بھگت چکے ہیں وہ، اور پنجاب میں کیا عمران خان صاحب عوامی دباؤ اتنا بڑھا پائیں گے کہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں، اور یعنی اگر مرکز میں آپ دیکھیں، پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں حمزہ شہباز صاحب کی جو وزیر اعلیٰ 9 منتخب ہوئے ہیں، اس میں چھینا گروپ ہے، اس میں جہانگیر ترین گروپ ہے، اس میں علیم خان گروپ ہے، مطلب
وہی فلور کراسنگ، وہی کیا تو کیا جب عدالت میری تب فیصلہ دے گی جب حمزہ شہباز بھی حلف اٹھا لیں گے؟ کیا یہ لوٹا کریسی ضمیر فروشی جائز ہے؟ تو یہ سوال۔ تیسرا الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے سوال اٹھایا، مان لیا کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں وہ فارن ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہو، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی وہ جو مسلم لیگ نون سے تعلق داریاں ہیں وہ ہوں، لیکن میرا بھی سوال بنتا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، فیصل واڈا صاحب کا کیس ہو یا باقی سارا ڈسکا کا کیس ہو، فیصلہ ہمارے سامنے ہے، مگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی آڈیو ویڈیو کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ابھی تک اتنی جلدی نہیں آئی۔ تو اب عمران خان صاحب، آپ کا سوال یہ عمران خان صاحب وہ جو ہے کہ کیا وہ اتنا پریشر بلڈ کر دیں گے؟ میری درخواست یہ ہے بالکل کریں گے ان کے خلاف۔ وہ 26% اپنی پاپولیٹی پہ انہوں نے وزیر اعظم بنے تھے، اب 42-44% پاپولیٹی پہ ہیں، ان کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، بڑے موٹیویٹڈ ہیں، چارج لوگ ہیں، گھر گھر تقسیم ہو گیا ہے، گھر گھر میں ہمارے گلی گلی محلے محلے میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے۔ عمران خان سپریم کورٹ سے ایک درخواست کر رہے ہیں کہ فارمیلٹی پوری کر دیں، سازش مداخلت کو ایک طرف رکھ دیں، ایک فارمیلٹی پوری کر دیں کہ ایک کمیشن بنا دیں، اس کمیشن میں وہ خط چلا جائے اور اس خط کو وہ لائیو اس کی کوریج دکھائیں پورے پاکستان کو، اور اس میں دکھائیں کہ یہ روٹین کی مداخلت ہے یا کوئی اس میں ان کا رجیم چینج ہوا ہے کہ نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ایک فارمیلٹی بھی سمجھ لیں، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ ملک تقسیم سے بچ جائے گا مزید۔ ہم اللہ کرے میں غلط ہوں، ہم خوفناک تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم وائلنس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے فوری الیکشن ان کا حل ہے، فوری الیکشن نہیں بھی کروانا چاہتے تو اس لیٹر گیٹ کی آپ تحقیقات ضرور کریں، اس لیٹر گیٹ کی آپ ایک اینڈ تک پہنچائیں۔ اگر پھر اس کے بعد، ویسے تو آخری 2-4 جملے، اگر اس کے بعد بھی عمران خان نہیں مانتے، یہ ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی الیکشن جو ہار جاتا ہے وہ نہیں مانتا، کوئی فیصلہ کسی کے خلاف آ جائے وہ نہیں مانتا، کوئی جی آئی ٹی کسی کے خلاف رپورٹ دے دے وہ نہیں مانتے، کوئی کمیشن کی رپورٹ دے دے وہ نہیں مانتا۔ اور اسی طرح ہمارا یہ ٹرینڈ ہے کہ کل وہ جو فوج پہ کون چڑھائیاں کر رہے تھے، آج وہ کس پوزیشن پہ ہیں، کل سپریم کورٹ کن کو بری لگ رہی تھی، آج کس کو اچھی لگ رہی، کل الیکشن کمیشن کس کو برا لگ رہا تھا، آج کس کو اچھا لگ رہا تھا، کل نیب کس کو لگ رہا تھا، آج کس کو اچھا لگ رہا ہے، کل ایف آئی اے کس کو لگ رہا ہے، آج کس کو اچھا لگ رہا ہے، کل پولیس کس کو اچھی لگ رہی تھی، آج اس کو اچھا، یہ چھوڑ دیجئے، لیکن فارمیلٹی ایک پوری کر دیجئے اور اس میرے ملک کو، میری قوم کو مزید تقسیم، وائلنس اور تصادم سے بچائیے، اور الیکشن میں جائیے، نیا فریش، مسئلہ تو بھٹی صاحب یہی ہے نا، اگر عمران